وذی القربہ، اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی، جیسے میں نے حدیث میں بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سے ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، آپ ان کی طرف سے کسی قسم کے اچھے جملہ سننے کی امید پر نہ کریں، اور آپ اس نیت سے اگر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل کلیجہ کٹے گا۔ آپ بیچارے وہ یتیم بھتیجے کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں سے بھیج رہے ہیں، اور وہ بھتیجا وہاں عیاشی کر رہا ہے اور کہتا ہے یار کوئی بات نہیں یار، چچا کے پاس بڑا مال ہے یار، بھیج دیے $200 تو کیا ہوا؟ آپ کا دل کلیجہ کٹے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تم پریشان نہ ہو، تم نے کہا میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ مجھے اس کا اجر یقیناً دے گا اور مجھے اس کا اجر ملے گا، میں نے جو بھتیجے کی خدمت جو کر رہا ہوں وہ صلہ رحمی کی نیت سے کر رہا ہوں۔ جب یہ تصور باندھ لو گے تو اس کے کسی قسم کے ایسے جملے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور آج عام طور پر رشتوں میں دراڑیں اس لیے پڑتی ہیں کہ وہ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے ایسا کہہ دیا۔ یہاں تک کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جو تہمت لگی، اس تہمت لگانے والوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا بھی ہے، ان کا رشتہ دار بھی ہے جو غریب مفلس تھا، اور آپ اس کو مالی کفالت کرتے تھے، پالتے پوستے بیچارے کو، اور وہ بھی اس وقت کے منافقین کے فتنے کا شکار ہو کر وہ بھی ایسی بات کہہ بیٹھا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ کہ حضرت عائشہ اس کی تو کزن ہوئی، تو کزن کے حوالے سے تہمت سن کے اس نے بھی تائید کر دی۔ خیر بعد میں برات اتر آئی قرآن کریم میں اور ان سب کو کوڑے لگے، لیکن ابو بکر صدیق کا دل کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے اس کی مدد سے ہاتھ روک لیا، کہا کہ نہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کی کیا میری بیٹی پر تہمت لگانے میں ساتھ ہو گیا سب کے؟ اللہ نے آیات اتار دی، ابو بکر نہیں، تمہیں ہاتھ روکنے کی اجازت نہیں، تو جس طریقے سے اپنے بھتیجے سے صلہ رحمی کر رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا ہے، اس کو جاری رکھ، اس لیے کہ تو مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اور میں تجھ سے راضی ہو رہا ہوں، اپنی رضا کے سلسلے کو جاری رکھ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ تو گویا کہ دیکھو وہاں پر اتنی بڑی بات ہے، اور آج ہمارے ہاں اتنی بڑی بات ہو جائے ہم تو نسلوں کی نسلوں کو نہ پوچھیں، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان خونی رشتوں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے میں راضی ہو رہا ہوں اور اس کا ایسا اجر دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی فلاں گاؤں علاقے میں رہتے ہیں، میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہوں، ان کو جو ہر مہینے ان کی کفالت کرتا ہوں، اور مہینے میں ایک دفعہ جا کر ان غریبوں کا حال احوال بھی پوچھتا ہوں، لیکن میرے وہ بھائی جو ہے میرے بارے میں بری بات کرتے ہیں، مجھے ایذا ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میں ان کے سے اتنا اچھا حسن سلوک کرتا ہوں، ان کی مالی کفالت کرتا ہوں، لیکن وہ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا حکم ہے کہ میں مدد سے ہاتھ روک دوں؟ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص اتنی خدمت کر رہا ہے، مالی کفالت کر رہا ہے، اور بھائی الٹی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے کہ ان کی ایذائیں بھی ہیں اور پھر بھی تو ان کی مالی کفالت کرتا ہے، اگر تو ایسا کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے ایک فرشتے کو پیدا کر دیں گے کہ وہ فرشتہ تجھے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے اوپر مقدم رکھے گا، اونچا رکھے گا، مرتبے مقام میں تو ان سے اوپر رہے گا، اور ان کے منہ پر فرشتے راکھ ملتے رہیں گے، راکھ مل مل کے ان کے چہرے سیاہ کرتے رہیں گے، اور وہ جلتے کوڑتے رہیں گے، اور اللہ تجھے انہی پر معزز رکھے گا، لیکن تو اپنی مالی کفالت کو نہ روکنا، اس لیے کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن اللہ تجھے ایسا معزز کرے گا کہ فرشتہ پیدا کریں گے، قیامت تک تجھے ان پر بلند رکھے گا۔ اب اندازہ کیجیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ اگر بھائی جو جیسی بھی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی کفالت کر رہے ہیں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا کہ تجھے ان بھائیوں کے سامنے اللہ کے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تو انشاءاللہ اوپر ہی رہے گا۔ اتنا بڑا یہ صلہ رحمی کا حکم، اس لیے فرمایا وذی القربیٰ کہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔